اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ دو قسم کے لوگوں کا اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے تھے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا بیان فرمایا اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر خالص مومن اس کا بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور اس کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو کفار مکہ کی جماعت وہ آگے اس نے آ کر ان کو روک لیا۔ جب ان کو روکا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ کفار قریش، اور اپنی ترکش سے تیر نکالے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک بہترین تیر انداز ہوں۔ جب تک میرے یہ تیر میرے پاس موجود ہیں ان سے میں تمہیں ماروں گا، اور اس کے بعد میری تلوار میرے پاس موجود ہے، میں اس کے ذریعے تمہارے ساتھ قتال کروں گا، اور اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے۔ تو تم اور تب تک تمہاری 100 سے زائد لاشیں میں زمین پر گرا دوں گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم میرا راستہ مت روکو، مجھے جانے دو۔ ہاں، اتنا میں تمہارے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہوں کہ میرا مال جو ہے مکہ مکرمہ میں جہاں جہاں موجود ہے وہ جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ جا کر میرا مال تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن تم مجھے روک نہیں سکتے۔ کافر تھے، ڈر گئے اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں مال اپنا بتا دو، ہم تمہیں جانے دیتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا اس واقعے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صہیب نے بہت اچھی تجارت کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت لے کر پھر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور منتظر رہے حضرت صہیب کے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو مدینہ سے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی جماعت کے ہمراہ ان کا استقبال کیا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے سنائے اور مبارکباد دی۔ اور آپ جب ان کو لے کر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت تیری اس تجارت پر راضی ہو گئے۔ تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول صحابہ کہ جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے اور اس پر آپ سے بیعت کر لی، پھر انہوں نے کٹ جانا تو گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس کا حکم عام ہے کہ قیامت تک جو شخص بھی اپنے مال اور جان پر اللہ رب العزت کی رضا کو
ترجیح دے گا اور اس کو مد نظر رکھے گا، خواہ کتنی بھی مشقت اور مشکل اس کو زندگی کے اندر پیش آ جائے، تو اس شخص کے لیے یہی اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ میں ایسے شخص پر مہربان ہوں اور میں ایسے شخص پر راضی ہوں جو اپنی ضروریات اور اپنی ترجیحات پر میرے دین کو مقدم رکھے گا اور میری رضا کو مقدم رکھے گا کہ آیا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر میرا مولا راضی بھی ہے یا نہیں ہے، میرے اللہ کی کوئی نافرمانی تو اس میں نہیں ہو رہی۔ تو اس شخص کے لیے یہی انعام ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جس انعام سے نوازا۔ ترجمہ سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ترجیح دیتے ہیں، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے فضائل نصیب اور عطا فرمائیں اور زندگی میں ایسے مواقع آئیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو اپنی ضروریات پر اور اپنے نفس پر ترجیح دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق، اور اللہ رب العزت ہمارا ظاہر اور باطن ایک فرما دیں اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین متین کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔